الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله ومولانا العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم فضلاء حضرات اور معزز ساتھی، سب سے پہلے میں ان فضلاء حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر سے کافی عرصہ باہر مدارس میں اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علم کے حوالے سے گھر چھوڑ کر کافی عرصہ باہر رہے اور ابھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جس کے اعزاز میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ اور ہم سب ان کے ممنون ہیں کہ اس بابرکت مجلس میں ہمیں انہوں نے مدعو کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مجلس، اس دینی ادارے کے حوالے سے جو ہو رہی ہے، ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو آج کل مدارس ہیں جس میں دینی تعلیم جاری ہے، قرآن اور حدیث پڑھ کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، پھر ایک پروگرام بنا کر ان کو دستار فضیلت باندھی جاتی ہے۔ یہ ایک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے میں ایک عرض کروں، یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر کمپنی کوئی چیز ایجاد کرتی ہے، کوئی مشینری ایجاد کرتی ہے، تو وہ کمپنی ان مشین کے چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک بھی دیتی ہے۔ اس مشینری کو ان قانون کے مطابق چلایا جائے اور پھر آگے انجینئر بھی ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر مشینری خراب ہو جائے تو آپ یہاں کراچی میں دیکھتے ہیں نا کہ ورکشاپ ہے، ورکشاپ میں ان کی مرمت ہوتی، وہاں میکینک ہوتی۔ تو یہی سسٹم اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا،
ہمارے لیے ایک گائیڈ بک بھی، جو ہمارے قاعدے ضابطے قانون اس میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، قرآن پاک دیا کہ اس مشینری کو ان قانون کے مطابق چلے۔ پھر ان کے انجینئر آپ نے سنے ہیں، انبیاء علیہ السلام والسلام گزرے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گائیڈ بک پہ انسان کو چلانے کے لیے، ان کے قوانین اور ان کے ضابطے بتانے کے لیے ایک نقشہ پیش کیا، جو آج آپ نے آخری حدیث پڑھی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضابطے کا نقشہ پیش کیا۔ تو پھر جب یہ مشینری چلے اور مشینری خراب ہو جائے تو ان مشینری کے مرمت کے لیے جو ورک شاپ ہیں وہ آج ان کو مدارس کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے ورک شاپ ہیں، اور آج جو فضلاء حضرات اس ورک شاپ میں میکینک بن کر نکلے، ابھی آپ میکینک، آپ ان علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے وارثین کے لسٹ میں۔ تو یہ جو ورک شاپ مدارس ہیں یہ اس مشینری کے اصول بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے چلایا جائے، کس چیز میں ان کو نقصان ہوگا، کس چیز میں فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ چیز پڑھی ہے، قرآن اور حدیث جو مدارس کے اندر تعلیم آپ نے اساتذہ سے دی ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو ابھی آپ میکینک ہیں، ابھی آپ کا ماحول تبدیل ہو گیا، پہلے آپ طالب تھے، آپ ابھی عالم ہیں، لیکن یہ بات سمجھیں، علم حاصل کرنے کی یہ انتہا نہیں، علم کو سمندر ہے دیکھنا۔ مدارس کے جو اندر درس نظامی جو سسٹم ہے ابھی آپ نے ان کو پورا کیا، علم کو پورا نہیں کیا، اس سسٹم کو آپ ابھی پورا کر کے آپ ابھی وہ جو سند لیں گے، آپ میکینک ہیں، وہ اس انجینئر کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے ہیں۔ ابھی آپ کے اوپر یہ جو بزرگ اور حضرات یہاں جمع ہوئے آپ کے سر پہ دستار فضیلت رکھیں گے، یہ ان چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ابھی اس چیز کے لائق ہیں کہ ابھی میکینک بنے ہیں اور ابھی نبی کے وارث بنے ہیں، اور ابھی جا کر آپ انبیاء والا کام کر سکتے ہیں، ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جو شاگرد جتنا استاد کے قریب ہوتا ہے اتنی ان کی ترقی ہوتی ہے۔ ہم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پہ چلیں گے، جتنا قرب ہوگا ہم اتنی ترقی کریں گے اور ہم ان کے وارث کہنے کے حقدار بھی بنیں گے۔ دو چیزیں ہیں، آپ نے تو مدارس میں یہ پڑھا ہے، ایک ہے جو نیک اعمال وہ ترقی کا سبب ہے۔ اعمال تو ہم نیک کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جو بھی عبادات ہیں وہ سب کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کریں، اور جو برے اعمال ہیں وہ بھی کریں، وہ شخص ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔
دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کریں اور اس چیز سے پرہیز بھی کریں۔ اگر وہ دوائی بھی استعمال کرے اور پرہیز نہ کرے تو فائدہ نہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، باقی نفلی عبادات تو کرتے ہیں، لیکن جو رذیل اور برے اعمال ہیں ان کو نہیں چھوڑتے تو ہم کبھی بھی ترقی اس میں نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم پرہیز کریں۔ ابتدا یہ ہے کہ ہم جو رذیل اعمال ہیں ان سے خود کو صاف کریں، تو ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگی، ان کے نقشے پہ چلیں گے، پھر ہماری ترقی ہوگی اور ہم ان کے وارث کہلانے کے صحیح حقدار ہیں۔ تو ایک مثال میں عرض کروں، ہمارے سلسلہ قادریہ، آپ نے تو تعلیم حاصل کی ہے نا مدارس میں، تزکیہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے سلسلہ قادریہ کے ایک بڑے پیر اندرونی سندھ میں ہیں، وہ گزر چکے ہیں، حضرت مولانا محمد راشد روزیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے پاس ایک فقیر آیا، ایک مثال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ ان کا کیا اثر ہے۔ ایک فقیر آ کے حضرت کو عرض کرنے لگا، حضرت نے تو بہت کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو، بہت درود شریف پڑھا ہے، بہت عمل کیے ہیں، لیکن شرف حاصل نہیں ہو۔ ابھی آپ کے پاس آئے، حضرت سن رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اپنے فقیر کو بلایا، وہ اس درگاہ کے اندر لنگر کا کام کرتا تھا، خادم تھا، ایک معمولی سی فقیر تھا۔ جب وہ آیا، حضرت نے ان سے پوچھا کہ رات آپ سے کیا گزرا، رات کا احوال تو بتائیں۔ اس فقیر نے عرض کیا، حضرت رات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ وہ سن رہا تھا، جس نے بڑی محنت کی، بڑے ورد و وظائف۔ تو حضرت نے پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں آپ کون سا وظیفہ استعمال کرتے ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا، حضرت میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں، ہر رات سونے سے پہلے 10 بار درود شریف پڑھنا، صرف 10 بار درود شریف پڑھنے سے ان کو اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس بندے نے تو سالہ سال محنت کی، چلے کیے، وظائف پڑھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا تھی چیز؟ یہ چیز تھی کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھی، رذائل جو کم ہیں، برے اعمال ہیں، ان سے خود کو صاف کیا، تو 10 بار درود پڑھنے سے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جب تزکیہ نہیں کریں گے، اہل اللہ سے نسبت نہیں ہوگی، ابھی اس سے فارغ تو ہیں، لیکن ابھی جو آگے والا مرحلہ ہے ہم ان سے غافل ہو جائیں گے تو ہمیں ترقی نہیں ملے گی، ہم بیماری سے آزاد نہیں ہوں گے، ہم خود مریض ہوں گے تو دوسروں کا کیا علاج کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے بعد تزکیہ کی طرف توجہ بھی کریں، اور اعمال تو اچھے ہم کر رہے ہیں لیکن رذیل اعمال سے خود کو صاف رکھیں تاکہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے، ہم ان کے صحیح وارث اور ان کے جانشین بننے کے صحیح حقدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔